فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے جو معجزے تھے تو صرف معجزے ہی نہیں، پاکیزہ تعلیمات جو فطرت کو اپیل کرتی ہیں، فطرت کو اپیل. جو اس طرح کے فراڈی ہوتے ہیں نا، شعبدے باز، ان کی پاکیزہ تعلیمات نہیں ہوتی. وہ صرف لیبل لگانے کے لیے کچھ اچھی اچھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اندر اندر وہ بہت سارے غلط یعنی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو قرآن کی دعوت، قرآن کہہ رہا ہے پیغمبروں کی تعلیمات کیا ہوتی ہیں؟ پاکیزہ، بہت صاف ستھری. ہمیشہ پیغمبر کی زبان سے جب کوئی کلام ہوگا تو پھول جھڑ رہے ہوں گے، ہمیشہ پھول جھڑ رہے ہوں گے. ایسا پیارا کلام ہوگا، اس میں ترغیب ہوگی رشتہ داری جوڑنے کی، صدقات و خیرات کی. اور بہت سارے جو پیغمبروں کی تعلیمات ہیں جن کو قرآن بھی بیان کرتا ہے اور کتابوں میں بھی نقل ہوتی چلی آ رہی ہیں. تو اللہ نے دلائل کی انبار لگا دی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، یہ ولد الزنا نہیں ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، بس یہ بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے جو فالوورز تھے انہوں نے یہ والا شرک تو نہیں کیا کہ بت پرستی، یہ تو بالکل قلقمہ کر دیا نا بت پرستی کا. اور توحید ایسے ان کے دلوں میں راسخ کر دی کہ انہوں نے توحید کے لفظ کو آج تک اپنی لغت سے نہیں نکالا کہ ہم توحید پرست ہیں. لیکن گڑبڑ کیا کی کہ ان کے ہاں بحث چھڑ گئی، کیونکہ جب شان بیان ہوتی ہے نا تو ظاہر ہے وہ بھی حضرت عیسیٰ کی سیرت بیان کرتے تھے. تو بیان کرنے والے خطیبوں نے، جیسے ہمارے ہاں بھی بعض خطیب مسالہ لگانے کے لیے وہ اعتدال کے راستے پر، بولو بھائی، نہیں رہتے. اعتدال سے کیا کرتے ہیں؟ تجاوز. تو انہوں نے بھی تجاوز کرنا شروع کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واحد پیغمبر ہیں جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، بغیر باپ کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا باپ معاذ اللہ کون ہے؟ اللہ ہے. اب جب جس نے یہ نعرہ لگایا اس وقت اس کی مخالفت ہوئی تو اللہ تو کسی کا باپ نہیں ہوتا، تو کیا اللہ نے جنا ہے؟ اس نے کہا نہیں، جنا نہیں ہے. لیکن اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بیٹا بنایا ہے. تو بھائی بیٹا بنانے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ محبت میں کسی کو بیٹا کہہ دیا جاتا ہے. تو یہ مجازی معنی میں کہا ہے، تو مجازی معنی میں تو جو بھی محبوب ہو اس کو بیٹا کہہ دیا جاتا ہے. تو پھر حضرت عیسیٰ کی کیا فضیلت ہوئی؟ تو انہوں نے کہا نہیں، مجازی معنی میں نہیں ہے. اب پھنس گئے نا، جب الٹی بات کرو گے، کہتے ہیں نا ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے. مجازن تو کسی کو بھی کچھ کہا جا سکتا ہے نا. مجازن تو اپنے سے بڑے آدمی کو بھی لوگ بیٹا کہہ دیتے ہیں، حالانکہ بڑا آپ سے بڑی عمر کا آدمی بیٹا. بھائی اگر بڑی عمر کا آدمی بیٹا، اس کا مطلب بیٹا پہلے پیدا ہوا، ابا بعد میں پیدا ہو رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں نا اپنے سے بڑی عمر کا بیٹا میں تجھے دیکھ لوں گا. تو یہاں مجازن بیٹا کہا ہے نا، حقیقت تھوڑی کہا ہے. تو جب عیسائیوں سے سوال کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ کو تم مجازن بیٹا کہتے ہو، یعنی اللہ نے اپنا بیٹا بنایا محبت میں، یعنی محبوب تھے تو اس لیے بیٹا کہا. تو محبوب تو اللہ کے داؤد علیہ السلام بھی، تو پھر ان کو بھی بیٹا کہنا جائز ہے. عیسائیوں نے کہا نہیں، ان کو جائز نہیں ہے. تو بھائی وہ بھی تو محبوب تھے. ہاں محبوب تھے، لیکن یہاں مجازن نہیں ہے بلکہ حقیقتاً ہے. تو بھائی حقیقت میں تو بیٹا وہ ہوتا ہے جس کو جنا ہو. تو کیا اللہ کے جسم کا ٹکڑا ہے؟ کہ نہیں، ٹکڑا بھی نہیں ہے. تو بھائی کیا ہے؟ آج تک عیسائیت اس سوال کا جواب، بولو بھائی، نہیں دے سکتی. In fact, Jesus is referred to not as God's son, but his servant. And concerning the broken bread, we thank you, our Father, for the life and knowledge which you made known to us through Jesus your servant. To you belongs the glory. And they say, the Beneficent hath taken unto himself a son, be he glorified. Nay, but those whom they call sons are honored slaves. جب آپ شرک کی طرف آتے ہو تو شرک ایک ایسی چیز ہے جس کا نہ سر نہ پاؤں. اس میں پھر 50 والا بھگوان بھی آئے گا مارکیٹ میں، 100 والا بھگوان بھی آئے گا. پھر آپ خود ہنسو گے کہ یار مجھے 50 والا نہیں چاہیے، مجھے جاپان کا اوریجنل بھگوان چاہیے. میں تھائی لینڈ میں گیا، ایک مارکیٹ تھی جہاں بھگوان ہول سیل کے حساب سے بک رہے تھے. ہول سیل کے ساتھ 4 بھگوان پر 1 بھگوان. بولو بھائی، 4 بھگوان پر 1 بھگوان فری. تو یہ جب شرک ہوگا تو یہ تو ہوگا نا. ایک یوٹیوب پہ کسی نے بڑا زبردست کلپ بھیجا. ایک ایتھیسٹ ہے، گوروں انگریزوں میں نا کوئی اسمبلی میں تھا یا کیا تھا، ان کی کوئی میٹنگ ہو رہی تھی. وہ دلائل سے قائل کر رہا تھا یہ کائنات کو
یہ خود سے بنی ہے, کسی نے نہیں بنایا اس کو. تو انگریز ہی غیر مسلم تھے لیکن اس سے کراس کوشچن پوچھ رہے تھے کہ یار خود سے بنی ہے تو کیسے ہو گیا یہ. تو اس نے کہا یہ بس خود سے ایک چیز تھی جس سے یہ وجود میں آ گیا. تو وہ سب نہ ہنس پڑے. Dispute exactly what's meant by nothing, but whatever it is, it's very, very simple. And why is that funny? Well, I think it's a bit funny to be trying to define nothing. تو خود اپنا تم یعنی وہ گویا وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے خود اپنا مذاق اڑایا تو ہمیں تو بلا وجہ وہ آ گئی ایسی. تو وہ جب تھائی لینڈ میں گئے ہیں وہ بھگوان مارکیٹ میں, تو مجھے بڑا عجیب سا محسوس ہوا. میں نے کہا یار یہ 4 پہ 1 کیا ہے. پھر یہ کسی کے مذہب کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے, میں مانتا ہوں, لیکن میرا مقصد یہ بتانے کا ہے کہ جو شرک ہے نا اس کے سر اور پاؤں بولو بھائی نہیں ہوتے. اس میں ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. تو یہاں بھی ایسا ہی ہوا. عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا. بیٹے کے لفظ پہ جب اشکال ہوا کہ بھائی بیٹے کا کیا مطلب, ماں تو حضرت مریم تھی یہ تو تم مانتے ہو, تو اگر معاذ اللہ اللہ کو نقل کفر نباشت باپ مان لیا جائے تو حضرت مریم کا اللہ سے کیا رشتہ ہوگا. But what makes it so dangerous for today's Christianity is what it leaves out. There is no mention of the virgin birth, no mention of the resurrection, and above all, no mention of Jesus as God. They surely disbelieve who say, Lo, Allah is the Messiah, son of Mary. The Messiah himself said, O children of Israel, worship Allah, my Lord and your Lord. جس توحید کے لیے آئے اسی پیغمبر کے ماننے والوں نے اسی کو اللہ کی ذات میں شریک کر دیا. تو پھر اللہ رب العزت نے ارادہ کیا کہ اب ابراہیم علیہ السلام کی جو 2 بیٹے تھے نا, اسحاق اور اسماعیل, اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں جتنے پیغمبر پیدا ہونے تھے ہو گئے. ان کی قومیں ان کی قدر نہیں کر رہی. اب میں اس ابراہیم کے جو دوسرے بیٹے ہیں اسماعیل ان کو نوازوں گا اور ان کی اولاد میں ایک ایسا پیغمبر پیدا کروں گا جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ